محترم ساتھیوں، ایڈوکیٹ عبدالحکیم چانڈیو اپنے مظلوموں کی آواز یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن جیت کے آتا ہے آپ اقتدار اس کو منتقل نہیں کرتے، جس کی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے آپ ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں، ان کو عذاب دیتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کو ڈسکریج کرتے ہیں، ان کو مینٹلی ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھتے ہیں۔ اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ وہ سیاست سے باز آ جائے، وہ تجارت کرے۔ جو جہاں پہ تجارت کرتا ہے آپ ان کو چانس دیتے ہیں، جو آپ کا بندہ رہ کر رہتا ہے تو آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جس کا اصول تھا آپ کے ساتھ نہیں جھکا، امریکہ کے ساتھ نہیں جھکا، اس کا رشتہ چائنا اور رشیا کے ساتھ نرمی والا تھا، امریکہ کے ساتھ وہ نہیں صحیح چل رہا تھا، تو امریکہ نے تھوڑا CIA اور پاکستان کے اس وقت کے جنرل ضیاء الحق کے معرفت اس کا تختہ الٹ کر اس کو ایک جھوٹے کیس میں امپلیکیٹ کیا۔ امپلیکیشن کے بعد اس کا ایز اے ٹرائل چلایا، ٹرائل چلانے کے بعد اس کو پھانسی کی سزا دی، اس کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ کچھ دیر بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا۔ جوڈیشل مرڈر تھا، کس نے کیا؟ جوڈیشل مرڈر تھا، کس نے کیا؟ عدالتوں نے کیا نا۔ عدالتوں نے فیصلہ دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جناب شاہنواز بھٹو کو ڈیتھ سینٹنس دی جاتی ہے، اس کو ہینگ کیا جائے گا۔ اور اس وقت کا صدر بھی ضیاء الحق تھا، مرسی اپیل بھی ان کے پاس جانی تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی، ہر اقتدار اس کا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں چھوڑنا ہے، اور آپ نے نہیں چھوڑا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا اس کا، وہ سچا بندہ تھا۔ کو لوگ ان کی ساتھ محبت کرتے تھے، لوگ ان کا بڑا استقبال کرتے تھے، لوگ ان کے حمایت میں فلک شگاف نعرے لگاتے تھے۔ جب وہ خطاب کرتا تھا کہ بہت لوگ ان کے جذبات کے منظر جو سامنے آتے تھے کہ لوگ لاکھوں لوگ جوک در جوک ان کو ایکسیپٹ کر کے ان کی جماعت کو پاکستان پیپلز پارٹی کے محور و مرکز میں شامل ہو رہے تھے۔ ساتھیوں، یہ ہوا جوڈیشل مرڈر۔ فوج نے مرڈر کرایا کس کے ہاتھوں سے؟ عدالت کے ہاتھوں سے۔ عدالت استعمال ہوئی، کورٹ استعمال ہوئی، عدالت کا کون سا چیف تھا استعمال ہوا، کون کا جسٹس استعمال ہوا، کس نے سزا دی، اس کے خلاف کوئی قانون متحرک ہوا، اس کے خلاف اگر مر بھی جاتا، اگر وہ نہیں بھی رہتا۔ شیخ حسینہ واجد نے یہ کیا تھا بنگلہ دیش میں، شیخ مجیب الرحمان کے قتل میں جن فوجیوں کا ہاتھ تھا، جب شیخ حسینہ اقتدار میں آئی تو وہ فوجی تو مر چکے تھے، لیکن پھر بھی ان فوجیوں کو سزائے موت دلائی، اور تاریخ کے اوراق میں ان کو غدار، مجرم اور شیخ مجیب کے قتل میں شامل ہونے کی ججمنٹ اور ورڈکٹ عدالتوں نے ڈکلیئر کی۔ یہ ہوا شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے ساتھ انصاف۔ پاکستان میں یہ ہوا جوڈیشل مرڈر۔ یہ تو آپ نے کہہ دیا حمود الرحمان کمیشن میں کہ ذوالفقار علی بھٹو واز انوسینٹ، بٹ his murder was judicial murder.
His murder was judicial murder. عدالتوں نے اس کا مرڈر کروایا. عدالتوں نے مرڈر کروایا تو پھر عدالتوں کے ان جج صاحبان کے خلاف کوئی ججمنٹ آئی, کوئی ان کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ اگر زندہ ہیں تو ہوا, اور مر بھی گئے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ججمنٹ آئی؟ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے اس کو پھانسی دلانے والا ضیاء الحق تھا, جنرل تھا. جیسے وقار سیٹھ نے کہا تھا کہ پرویز مشرف نے منتخب حکومت کو ڈسٹرب کیا, ان کا تختہ الٹا. جب نواز شریف کا تختہ جنرل مشرف نے 12 اکتوبر 99 کو اس کو ختم کیا, اس کی گورنمنٹ کو, تو جنرل پرویز مشرف اپنے پاس 5 عہدے رکھے: چیف ایگزیکٹو, آرمی چیف, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا چیئرمین اور پریزیڈنٹ آف پاکستان. 5 عہدے تھے ایک جنرل پرویز مشرف کے پاس. پھر جب وقار سیٹھ کی یہ ججمنٹ آئی کہ جس نے الیکٹڈ گورنمنٹ کو برطرف کیا, نواز شریف کی گورنمنٹ کو برطرف کرنے والا پرویز مشرف تھا, مشرف کو پھانسی دی جائے. اور پھانسی کے بعد 3-4 دن تک اس کے ڈیڈ باڈی کو, اس کے لاش کو ایسے لٹکایا جائے. 4-5 دن کے بعد اگر اس کا ڈیڈ باڈی اور وہ لاش کا گوشت کچھ باقی بچے ہڈوں کے ساتھ, بون کے ساتھ, تو پھر اس کو دفن کیا جائے. وقار سیٹھ کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو پیشنٹ قرار دیا کورونا کا پیشنٹ قرار دے کر ہاسپٹلائز کیا. ہاسپٹل میں ان کو انجیکشن آپ نے زہر کی لگا دی اور آپ نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے اس کا موت ہو گیا, وہ مر گیا. وقار سیٹھ مر گیا. جب پرویز مشرف بھاگ کر دبئی میں جا کر بسا اور اس کے مرنے کے بعد وقار سیٹھ کی تو ججمنٹ یہ تھی کہ اس کے ڈیڈ باڈی کو لٹکایا جائے گا, اس کو پھانسی دی جائے گی. پھانسی تو اس کو نہیں آئی, اس کو لاش کو بھی کس نے لٹکایا نہیں. جب دبئی میں اس کا فطری موت ہوا تو پاکستان سے اسپیشل جہاز گیا دبئی, اور دبئی سے اس کی ڈیڈ باڈی کو یہاں لا کر کراچی میں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اس کی تدفین ہوئی. کہاں گیا عدالت کا فیصلہ؟ کس نے سبوتاج کیا عدالت کا فیصلہ؟ کس نے برباد کی سینکٹیٹی, تطہیر اور عدالت کی حرمت کو, عدالت کی تعظیم اور تکریم کو, عدالت کے احترام کو, عدالت کی ورڈکٹ کو, عدالت کی ججمنٹ کو, عدالت کے آرڈر کو کس نے ڈیمیج کیا, متاثر کیا؟ اس سے کسی نے معلوم یہ کیا؟ ہاں بالکل. آج میں کہتا ہوں وقار سیٹھ کی قاتل اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, اور پھانسی کی سزا جس بندے کو دی گئی مرنے کے بعد, اس کو جہاز پاکستان کا ڈیڈ باڈی کے لیے دبئی روانہ ہوا, وہ بھی سارا کام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب سے پاکستان پاکستان بننے سے آج تک کسی بھی
آپ جنرل کو آپ نے پھانسی دی، کسی بھی جنرل کو آپ نے جلا وطن کیا، کسی بھی جنرل کو آپ نے جنم ٹیپ لائف امپریزنمنٹ دی، کسی بھی جنرل کو اتنی سزا سنائی آپ نے، کسی بھی جنرل کو گولی لگی، بم حملے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر شہید وہ ہو گئی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی آپ نے دلائی، لیاقت علی خان کو گولی آپ نے لگائی، حسین شہید سہروردی کو آپ نے بنگالی کو شہید کروایا، مجیب الرحمان کی شہادت میں بھی آپ کی ایجنسیوں کا رول تھا، اور سارے کام جو ہیں آپ کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ پنجاب کر رہا ہے۔ پنجاب میں مظلوموں کی بات نہیں کر رہا، پنجاب میں مظلوم بھی ہیں، لیکن میں پنجاب کے ان اسٹیبلشمنٹ اور ویل ٹو ڈو پرسن کی بات کر رہا ہوں جو غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہاں بھی غریب بستے ہیں، وہاں بھی لیفٹ کی جماعتوں میں ضرور ہمارے لیے احساس ہوگا کہ سندھیوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، پختونوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے پاکستان کے اس اسٹرکچر میں، وہ سمجھتے ہوں گے، ان کو یہ ذہن نشین ہوگا، لیکن وہ اتنا بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنی کمپنیز میں، اپنے کارنرز میں جب ان کی پنچایت ہوتی ہے، نشست ہوتی ہے، وہاں پہ یہ ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ ذکر سائیں جی ایم سید کا بھی ہوتا ہے، رسول بخش پلیجو کا بھی ہوتا ہے، ماہر رنگ بلوچ، نواب اکبر بگٹی، عطا اللہ مینگل، حرب یار مری اور نواب اکبر بگٹی کے بالاچ مری، اس کے چشم و چراغ، اس کے خاندان کی باتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو منظور پشتین کا بھی ہوتا ہے، محمود خان اچکزئی کا بھی ہوتا ہے، اسفندیار ولی والوں کا، ایمل ولی خان کا بھی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ لیفٹ کی جماعتوں کو پنجاب میں کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ پاکستان کو اس نیج پر، اس دنگل پر لینا پسند کرتے ہیں کہ پاکستان رہے یا نہ رہے، لیکن ہماری بالادستی قائم رہے۔ اگر پاکستان ہی نہیں رہا تو آپ کس پر حکومت کریں گے؟ جہلم اور چکوال کے رہنے والے فوج کے آفیسر جنرل 1000 جنرل ہیں آپ پاکستان میں، اور سارے پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر حکومت کر رہے ہیں آپ۔ اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو کس پر حکومت کرو گے؟ ہمیں آپ کو سلام کرنے والے، ہمیں تو آپ کا وجود ہے، ہمیں تو آپ کی تعظیم اور تکریم ہے، ہمیں تو آپ کو کا پروٹوکول ہے، ہمیں تو آپ کی تنخواہیں ہیں، لیکن آپ ہمیں ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا ہوگا؟ قومیں نہیں ہوں گی، قومیں نہیں ہوں گی تو پھر کس پر حکومت کرو گے؟ عوام نہیں ہوگا تو پھر کس پر حکومت کرو گے؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ میں مخاطب ہوں پنجاب کی جہلم چکوال اور 1000 جنرلز کے جو 3 اسٹار جنرل ہیں، 2 اسٹار جنرل ہیں، 1 اسٹار جنرل ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ پاکستان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر قوموں کو حقوق دینے پڑیں گے، قوموں کے وجود کو قبول کرنا پڑے گا۔ سندھ سندھیوں کا ہے، بلوچستان بلوچوں کا ہے، کے پی کے پختونوں کا ہے، پنجاب پنجابیوں کا ہے۔ یہ طے کرنا پڑے گا آپ کو۔ پاکستان از آور کنٹری، بٹ وی آر ناٹ پاکستانی بائی نیشن۔ بائی نیشن آئی ایم سندھی، بائی نیشن
ماہرنگ بلوچ از بلوچ. بائی نیشن منظور پشتین از پشتون. بائی نیشن پنجابی زار پنجابی. لیکن آپ ہمیں مجبوراً بالجبر زبردستی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہلواؤ. پاکستان از اور کنٹری. عالمی سطح پر ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہلائیں گے، لیکن ہماری قوم جو ہے وہ سندھی ہے. یہ کلیئر ہے. ہم کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی چیز پر ہم اس سے نہیں مکر سکتے. یہ پروگرام ہمارا آخری پروگرام ہے. ہم آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کو قائم رکھنا ہے تو برابری کے بنیادوں پر قوموں کو حقوق دینے پڑیں گے، ورنہ تو پاکستان کا خدا حافظ. مہربانی صاحب.